دھرنوں اور لانگ مارچوں سے حکومتیں گرانے اور جمہوریت کو کمزور کرنے، منتخب وزرائے اعظم کو اقتدار سے نکال باہر پھینکنے، یا پھر سازشیں کرنے والے بے نقاب ہو رہے ہیں، یا پھر زہر کا علاج زہر سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عقل حیران اور سوچ پریشان ہے۔ ایک کے بعد ایک سربستہ راز کھلتے جا رہے ہیں۔ جو سیاسی لڑائیاں 7 پردوں کے پیچھے لڑی جاتی تھی اور جن کے راز سمندر سے گہرے سینوں میں دفن سمجھے جاتے تھے، وہ راز ایک ایک کر کے کھل رہے ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنوں سے حکومت گرانے والے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی لانگ مارچ یا دھرنے سے کوئی حکومت نہ گرائی جا سکے۔ جو گرانے میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں وہ اب بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو بچانے کی جدوجہد میں برسرے پیکار نظر آتے تھے وہ گرانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ لڑائی کچھ اور ہے، محاذ وہی ہے، لیکن پوزیشنیں بدل چکی ہیں۔ فوج جیسے معتبر ادارے کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، نہ وہ فوج کے لیے اچھی ہیں نہ سیاستدانوں کے لیے بہتر ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا۔ سیاست میں فوج کے سیاسی کردار کی ایک حقیقت ہے، چاہے وہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے سیاستدان خود ان کے پاس چل کر جائے یا پھر وہ سیاستدانوں کی نالائکیوں پر تشویش کا اظہار کرے، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ حالیہ سیاسی تنازعات اور کشیدگی سے یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ حکومت خان صاحب نہیں چلا رہے، نظام کوئی اور چلا رہا ہے، اور اگر اس نظام کو چلنے سے روکا گیا تو پھر مزاحمت بھی ادھر سے ہوگی۔ عسکری قیادت سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں سے حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن NRO کی متلاشی ہے اور اس میں ناکامی کی وجہ سے حکومت گرانے کے لیے تحریک چلانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانیہ عوام ہضم کر پائیں گے؟ کیونکہ اور بھی بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، بہت سے راز سامنے آ رہے ہیں، ملاقاتوں کے احوال اور اس میں کی جانے والی گفتگو بہت سے سوال پوچھ رہی ہے۔ ایک نیا دعویٰ شیر رشید صاحب نے کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان بھی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات کر چکے ہیں، بلاول بھٹو بھی ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج فیصلہ آباد میں کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں، اور آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1 to 1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ تو شیر رشید کے اس انکشاف کے بعد JUIFA کے رہنما عبدالغفور حیدری نے شیر رشید کی بات کو انڈوز کیا۔ انہوں نے اس ملاقات سے انکار نہیں کیا، میڈیا پر آ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں آزادی مارچ لے کر پہنچے تھے تو ان کی عسکری قیادت سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی، بلایا۔ اچھا، تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں۔ اچھا، مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ سنیں، یہ جملہ ایک مولانا بڑا اہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں، یہ جو جملہ آپ کو کہا گیا، یہ جنرل باجوہ نے آپ سے کہا؟ جی بالکل۔ عبدالغفور حیدری نے اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے نکات بھی سامنے رکھ دیے، جو مسلم لیگ نون کے اس بیانیے کی تصدیق کر رہے ہیں جس کے مطابق نواز شریف خان صاحب کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ تو بات کہیں آگے بڑھ چکی ہے، لیکن خود مولانا فضل الرحمان انہوں نے ایک الگ سٹانس لیا ہے، اور شیر رشید کے اس انکشاف پر مولانا فضل الرحمان نے کچھ چند اہم نئے سوال پوچھ لیے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا۔ فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں۔ ٹولے پر سہاگا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے لیگی قیادت کی عسکری قیادت سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جائے گا، خواہ وہ ملاقاتیں نیک نیتی سے ہوں
یا اس کے مقاصد کوئی اور ہوں تو پھر ایسی لڑائی جس کا کوئی سالس نہ ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے جس کا جواب کم از کم میرے پاس نہیں ہے۔